پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے۔ چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس والی روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن تراویحاں کے میں پڑھی ہے تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا ہے، کھایا ہی وحشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن کیا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے، نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائین باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی۔ پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے۔ لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا، اب بس اب میرا عاشق بن کے آ،
تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف کی حقیقت ہے۔ طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکوع۔ اور طواف میں احرام باندھا ہوا ہے، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جاؤ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ مل سم کے مر پوساں، یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید۔ طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں۔ جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی، لولا التقى لم احجر عن طيب الوسن، جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں یہاں آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو زور سے ہنس پڑی، یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی۔ کلمے سے پہچان، نماز سے محبت، روزے سے عشق اور حج میں ملاقات۔ ملاقات کا سفر ہے یہ پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے، چیخو۔ خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اتنا مضبوط کر دیا، پورا عشق کا نقشہ بنا دیا۔ العج والثج، چلانا، ای الحاج افضل الشائث الطفل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی، جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا۔ آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے، روزہ آتش عشق ہے۔ پر ہمیں بھوک لگتی ہے، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری۔ پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتا ہی دیکھا ہے۔ ہمیں خیمے لا کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے پوچھتے ہے کوئی نہیں، پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے۔ پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا، ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے۔ تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی، تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوں گا، تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا ہے، یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔
تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی، تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے، اس تو شکریہ بھی نہیں آخر۔ آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں، نکالا 100 روپے۔ میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے رہا۔ میں نے تو کو 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے، میں کہا ویکھیے یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے۔ تو اصل تو دعا ملے اندر سے، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ، بھاویں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھا، ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہونی تیری کی تو سنی، کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے۔ اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ۔ اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا، جو اللہ سے مذاق ہے۔ دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے گا۔ تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے، تو غریب کی دعا لگے گی۔ نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو، زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو۔ اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں، اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا، کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا۔ امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا۔ تو بھائیو ابھی شعبان ہے، تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے، ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات۔ ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں۔ ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں۔ رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو۔ تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو۔ کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے؟ بھائی جس علاقے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو۔ نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیدار کرا دو بھائی۔ ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ، نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں بھائی۔ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں۔ اس کا روزہ
مسنون ہے، اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے۔ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو۔ آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو۔ خاص طور پر خامند بیوی لڑ پڑیں، ہو جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ خامند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند۔ بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو۔ اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگو، تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا۔ اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے، نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے، تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج پہ ہی جانا، اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے۔ اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا۔ میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا۔ یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری، بہت بے خبری ہے۔ ایک ہمارے ہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے۔ جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو، کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑو، جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے گا۔ مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں، اور پھر وہ احتیاط برتتے ہیں، ہر بندہ مفتی۔ تو بھائی ڈرنا نہیں، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا۔ کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو۔ آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ اور بھائی آپ جہاں سے آئے ہو، مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو۔ ایک فرض نماز نہ چھوڑو، اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو۔ ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتا۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ اور جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا نیت؟ پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، 6 بھی لگا لینا۔ میں اگر اس پانی کو دھسا دوں، زیرو کر دوں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کہاں سے آئے گا پھر پانی؟ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر پہاڑوں کو گاڑا، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے، آسمان کے سنا کر کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے رب نے زمین کو لیول کیا۔ کوئی رولر تھا؟ یہ 24,000 کلومیٹر زمین کو لیول کرنا کسی رولر کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے کیا، دہاہا، تیرے رب نے یہ کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی۔ دوسری جگہ کہتا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، او میرے بندو بندیو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے زمین 2 دن میں بنائی؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ،
2 دن میں اس کا گرے اسٹرکچر، اور 2 دن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو اس کے اندر بھر دیا۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ گیند ہے، اور اس میں 50 کلومیٹر میں اللہ نے اتنا بھر دیا ہے کہ 7 ارب کے بجائے 70 ارب لوگ ہوں اور قیامت تک زندہ رہیں، اس کا ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ گلہ کرتا ہے، اور میں نے تمہارے لیے 4 دن لگائے۔ اچھا آپ کو پتا ہے نا کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی ناپ تول، کوئی حساب، کوئی۔ میں ہیوسٹن جماعت میں گیا تھا امریکہ، تو میں چونکہ میڈیکل سے دین کی طرف آیا، مدرسے کی طرف آیا، تو میرا وہ پڑھا ہوا بھی کافی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہاں ایک سائنٹسٹ تھے مسلمان، وہ ہماری جماعت کا سن کر آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ تو میری شہرت ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے چند باتیں پڑھی ہیں، آپ سے چاہتا ہوں کہ صحیح یا غلط آپ بتا دیں۔ تو کہا جی، میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ کائنات کا 97% اندھیرا ہے، اس میں کچھ نہیں نظر آتا، 3% روشن ہے۔ کتنا بچوں بولو؟ اس 3% کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 3%، 97% نظر نہیں آ رہا، 3% میں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 2 کھرب گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی میں ارب ارب کہکشائیں اور ستارے اور سیارے ہیں، اور یہ ہے پہلا سرا 3% کا، یہ ہے آخری سرا۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو مور لگ گئی، ہو سکتا ہے کہیں یہ مولویوں کی پتہ میں بولی جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو سرٹیفائیڈ کروایا ہیوسٹن سے۔ سبحان اللہ، تو مجھے خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے یوں بنا دی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعارف کراتا ہے، ان ربکم، جانتے تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو مجھے خیال آتا تھا اتنے، اور یہ تو دنیا ہے، اور آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر فرشتے، کی کچھ بنا چھڑے ہے۔ تو ہماری زمین تو اللہ نے ایسے بنا دی ہوگی، ایسے، کیونکہ یہ تو چٹکی سی ہے، چٹکی سی۔ اس چٹکی پر ایک بڑا گردن اکڑا کے کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اپنا پیشاب تو روک کے دکھا، یعنی ہماری نادان عورتیں نکلتی، میرا جسم میری مرضی، میں کہتا ہوں چلو پیشاب روک کے دکھاؤ، اپنا پخانہ روک کے دکھاؤ، ذرا اپنا بڑھاپا روک کے دکھاؤ، اپنی بیماری روک کے دکھاؤ، میرا جسم کہاں ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میں سوچتا تھا یوں کر کے اللہ نے زمین بنا دی ہوگی، لیکن ایک دن میں حامیم سجدہ پڑھ رہا تھا تو میری کھوپڑی گھوم گئی کہ میرا رب فرماتا ہے او ظالم انسان، او میرے غافل بندے اور بندی، کچھ پتہ بھی ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ اس چھوٹی سی زمین کو جو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، میں نے پورے 4 دن لگائے، 4 دن اس زمین پر، اور 7 آسمان، اللہ اکبر، اور آسمان کے نیچے یہ یونیورس، یہ سب کچھ یہ میں صرف 2 دن میں بنائے۔ اب میں نے آپ کو پہلے سنایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، میرے بندو میری بندیو 4 دن میں تمہاری زمین بنائی۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، ہم نے کہا اے زمین و آسمان جھک جاؤ، قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا ہم آ گئے، جھک گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، اب دھیان میری طرف رہے، ہم نے 7 آسمان بنائے، کتنے دن میں؟ فی یومین، صرف 2 دن، صرف 2 دن۔ یہ تمہاری زمین 4 دن، ایڈی سری ہے، مچھر دا پروی نہیں، اور کائنات اور آسمان، اور اس پر عرش، اور اس پر جنت دوزخ کا، صرف 2 دن میں ساری کائنات بنا تھی۔ تمہاری رہائش کے لیے
اس کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس کے لیے 4 دن لگے. یہ جو تم یہ سانس لیتے ہو، کروڑوں سسٹم حرکت میں آتے ہیں اور یہ سانس باہر جاتا ہے اور یہ اندر جاتا ہے. کروڑوں سسٹم لگے ہوئے ہیں میرے اللہ کے. کبھی ہمیں افلا تبصرون، کبھی غور تو کیا کرو. امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے. وانزل لکم من السماء ماء، یہ بارش کا پانی کس نے برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ باغات کس نے اگائے، پھل کس نے لگائے. میں ذمہ دار ہوں. پشتی، جدی پشتی، آموں کے باغ ہمارے والد صاحب نے تو بہت بڑے بنائے تھے، ہم سے سنبھالے ہی نہیں گئے، ہم نے تھوڑے سا رکھ کے باقی کاٹ دیے. تو آم کا ایک درخت ہے، اس میں پھل میں مٹھاس کہاں سے آتی. اسی کوئی بوریاں وچ پائیاں کھنڈ دیاں. پانی سادہ پھیکا، زمین بے ذائقہ، درخت کے پتے کڑوے، شاخیں کڑوی، اس میں مٹھاس کہاں سے آئی ہے. پھر یہ چونسا ہے، یہ انور رٹول ہے. یہ فرق کون کرتا ہے بیٹو بیٹیو؟ سوچو تو سے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے سامنے اللہ نظر آئے گا. تمہاری آنکھ حیا والی ہو، بے حیا آنکھ کو کچھ نہیں نظر آتا. اگر تمہاری آنکھوں میں حیا ہے تو تمہیں ایک مکھی کے پر میں بھی اللہ نظر آئے گا، ایک تتلی کے خوبصورت پرنٹ میں بھی تمہیں اللہ نظر آئے گا، بارش کے قطروں میں اللہ نظر آئے گا، گائے کے دودھ میں تمہیں اللہ نظر آئے گا. یہ کہاں سے دودھ آ جاتا ہے؟ سبز چارہ، خشک بھوسا، اندر بنا خون ناپاک اور گوبر ناپاک. یہ بیچ میں نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا، کون ہے تمہیں سفید پاک پاکیزہ مزیدار دودھ پلانے والا؟ گائے نے پلایا ہے، گائے نے بنایا ہے. بچی کی شادی ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں غور تو کرو کہ کس طرح اس کا نظام چلتا ہے. اور ہمیں کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہمیں پیدا کیا. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے. سپرم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ سارے ماشاءاللہ خوبصورت بچے بچیاں بیٹھے ہو. سپرم 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے، جس سے چودھری صاحب بنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بنتے ہیں، لمز کے پروفیسر بنتے ہیں، سیٹھ صاحب بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنتے ہیں. 1/20 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر نظر ہی نہیں آتا. 3 اندھیروں میں کروڑوں سپرم ہوتے ہیں. اور آگے ایک ایگ آتا ہے، ایک ایگ. اس ایگ کی فریکوینسی ان کروڑوں سپرم میں ایک کے ساتھ ملتی ہے، ایک کے ساتھ. جب وہ اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے تو پیدائش شروع ہو جاتی ہے. جب اس کے ساتھ نہیں جڑتا تو ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر اس ایگ اور اس انڈے کو باہر لیبارٹری میں جوڑا جائے تو 10 سال لگیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ میری مگالوں ہے نا، سمجھا جائے مولوی بولی جاتا ہے. 10 سال لگیں گے ایک سپرم اور عورت کے ایگ کو اکٹھا کرنے میں. اور 3 اندھیرے، کروڑوں سپرم اور ایگ نکلتا ہے ایک، اور وہ 2 سے 6 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اللہ پیدائش کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، او میرے بندو یہ ہے تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کی قسم، اللہ کو ڈھونڈو بچو، اللہ کو پالو مرنے سے پہلے تو آپ اعلیٰ انسان ہیں، آپ کامیاب ہیں. اگر اللہ کو کھو دیا تو کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا. کہ یہ جو اندر ہے نا، اس میں اللہ رسول کے سوا کوئی چیز نہیں جاتی. آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا. یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ، پھر دیکھنا تم سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہوگا. آپ نے ایلوس پریسلے کا نام سنا ہوگا. میرے کالج کے زمانے میں وہ پہلا پاپ سٹار تھا، پہلا پاپ سٹار. اور جہاں اس کا شو ہوتا تھا
گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور جس رنگ کا اس کا سوٹ ہوتا تھا اسی رنگ کی رولز رائس ہوتی تھی۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، خوبصورت، سمارٹ، اس کو کس چیز کی اب کمی ہے؟ ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ سزوکی نہیں، ایف ایکس نہیں، رولز رائس۔ نشے کرتے 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 ٹائلٹ میں مر گیا، اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا، نشے کر 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 اخیر ٹائلٹ میں گیا تو گر کے وہیں مر گیا۔ اس راستے کا یہ انجام ہے، اپنی مرضی پہ چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی۔ میں جو مرضی کروں، مرضی تو یہاں چلتی نہیں، آنکھوں پہ چشمہ چڑھ گیا، تمہاری مرضی تھی؟ یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں، کھوپے چاڑے ہوئے ہیں، تمہارا دل کرتا تھا کہ تمہیں چشمے لگ جائیں؟ وہ یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جوانی میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے، سب سے صحت مند، سب سے عقل مند، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ منتظم۔ میں نے زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، زندگی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے 36 سال ایکسرسائز کر رہا ہے جم میں۔ یہ اللہ ان سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے، اور کیا کہوں، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، تھوڑا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس باپ سے تو پوچھو جس کا بیٹا اس کے سامنے مرا پڑا جوان۔ بھلا کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے، خودکشی کرنے والا تو کمرہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، یہاں فائر کرتا ہے۔ وہ پسٹل قدرتی چل گیا، اللہ کا وقت آ گیا تھا۔ یہاں اپنی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین، ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن، اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے، جو کہ مرنا تو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، جس نے زمین کا 22% فتح کیا اور 11% لوگ قتل کر دے۔ اس خبیث اکیلے نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا، 4 کروڑ۔ 60 سال کا ہوا تو اس نے طبیب بلا لیے کہ کوئی مجھے بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ ہائے، کب زندگی تو لڑنے میں گزر گئی، اب تو حکومت کا وقت ہے، مجھے بتاؤ میری زندگی زیادہ ہو جائے۔ ایک چینی طبیب نے کہا زیادہ نہیں ہو سکتی، اچھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں سال گھوڑے سے گر کے مر گیا خبیث، گھوڑے سے گرا، پتھر لگا، وہیں جان چلی گئی۔ تو یہاں اللہ کی چلتی ہے، تو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے۔ یہ میری ساری گفتگو کے پیچھے یہ بتانا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، پتا پتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشک دانہ یا تر دانہ زمین کی تہ میں ہو، تحت الثری میں ہو، تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ دیکھو نا، میں ادھر دیکھا یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھا بچیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے دیکھا تو سائیڈوں والے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایٹم بھی نہیں وہ چھپتا، ایٹم کو بھی دیکھتا ہے۔ جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہوں، تیری آنکھ کے حرکت کرنے کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے آنکھ اٹھی ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اگر چین کی زندگی چاہیے، جو چلے اپنی مرضی۔ تو میں نے آپ کو ایلوس پریسلے بتایا، یہ ہمارے دور کی بات، میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا جب وہ مرا، نشے کرتے 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 ٹوائلٹ میں مر گئے۔ اور اس کے بعد وہ جو کالا تھا، کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، نشے کرتے کرتے مر گیا۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اپنی مرضی پہ چلنا، خوشیوں کو نہیں دکھوں کو ڈھونڈنا ہے۔
چونکہ ہم بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مرضی پہ چلنے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرو، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لو۔ میری آدھے پونے گھنٹے کی بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا بیٹی ہو کہ یہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اب مجھے خوشی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے زندگی کا شریک زندگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضروریات ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید۔ کیا خوبصورت الفاظ! جب تم انگریزی سیکھتے ہو، تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ تو آتا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، آگے بھول گئے، ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا، پھر دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا، وہ پیچھے سے بول رہا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی ہور نو گل دے، سانو کیوں مارے ہوا ہی؟ یہ تو عربوں کا سن، یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ یہاں گا کے مولوی تقریریں کرتے ہیں، بڑے سر لگاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کیا لتنبئنہم بامرہم ھذا، یہ آیت، اور بھول گئے تو کہنے لگے آواز آئی اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھا جے مولوی نے دسیا نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سڑے تھے، آواز آئی، پھر بھول گئے، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، اے لوگو دھیان نال سنو، پھر نہ آکھیا جے مولوی نے گل نہیں سمجھائی، اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب تیسری بار تھی تو مولوی نے سوچا اب اگر میں نے کچھ نہ کہا تو انہاں میں نے لتر مارنے، تو اب اس کی تقدیر ماٹھی تھی۔ جب تیسری دفعہ بولا جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی تو وہ بھول گیا۔ اب کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی کڑم۔ اب ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہاں نہ کرو۔ اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، سبحان اللہ، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرا بندہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی۔ کل بچپن تھا، میں 1964 میں لاہور سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل ہوا تھا، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا۔ 70 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گزر گئے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ تم یہاں لاہور میں کر دو، تم جہاں سے بھی آئے ہو، جہاں سے بھی آئی ہیں بچی، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو۔ چند چیزیں ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا دین نہیں ہے ہمارا، مختصر کیا مانگا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے پھر سو جاؤ تو معاملہ برابر ہو گیا۔ ابھی روزے آ رہے ہیں، سال کے بعد 30 روزے ہیں، اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے اتنی بیماری ہے، معاف کر دیا، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے۔ کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں تم کر دو، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا۔ تیرے ہاتھ اٹھیں گے
آسمان کے دروازے کھلیں گے تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی، تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا، فثم وجہ اللہ۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو۔ پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہتا میرا کیوں کرے، میں اپنا کر۔ تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ، تو مجھے کہنے لگا یار پہلے میں تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ بعض لوگ ایسے جابوں کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا، اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے او تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ عام زندگی میں کیا چاہیے تو چند عبادات ہیں، اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے بولو۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب جسے اللہ کو پانا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں اندر جاون دیں دے تو جنت چل کے میں جاون دے گا اگر محمدی ویزا نہیں ہے تو۔ میرے نبی کی زندگی ایسے روز روشن کی طرح محفوظ، ایک ایک میرے نبی کی ادا محفوظ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خاوند اور بیوی کہ یہ صحیح نبھ جائے، یہ سب سے مشکل ہے، تو آپ نے شادیاں کر کے کو نبھا کے دکھا۔ اتنے بڑے رسول اور بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، سامان سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اظہار محبت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے نا، گرل فرینڈ ہو تو بڑے موج سے کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ اس وقت معشوقہ، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہو، اللہ کا واسطہ، اس کے نبی کا واسطہ، یہ حرام راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور تب حرام راستے میں کبھی سکھ نہیں ہے، کبھی سکھ نہیں۔ مجھ سے جتنی قسمیں اٹھوانی ہیں اٹھوا، میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حرام راستے میں کوئی سکھ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے۔ نبی کے راستے میں عزت ہے، بڑائی ہے، فرشتے بھی پاؤں چومتے ہیں ان کے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو عربوں کے ماحول میں بیوی کے بارے میں مجمع میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ بڑا عیب تھا۔ معشوقہ سے پیار شاعری بھری پڑی۔ ابھی تو میں لیلا مجنوں کے کتنے شعر سنا سکتا ہوں پر ٹریک بدل جائے گا۔ تو ایسے بھری محفل تھی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سنو ماحول کیا ہے، بیوی کے بارے میں محبت کا اظہار عیب۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، سبحان اللہ۔ وہ پوچھنے والا تھا ہل کے رہ گیا، اے کی بنی، اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، نہ سننے والے جو بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ لوگوں کوئی نہیں تھے، مجمع تھا، اور ایسا بھی نہیں آپ کا نہیں، عائشہ سے۔ وہ حیران ہو کر
اس نے سوال بدلا، یا رسول اللہ یہ نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تب آپ کو پتہ لگ گیا بھائی میری گل ہضم نہیں ہوئی، اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے، اور فرمایا عائشہ دیکھو جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو معراج میں، اس کے لیے اور جنت کیا چیز ہے؟ لیکن آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ ان رشتوں کو، نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے گزارنی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح چلو گے۔ ماں اور باپ کا تقدس ہے، بیوی اور خاوند کے رشتے پر، ماں باپ کے رشتے پر کوئی 10 آیات ہیں، اور خاوند اور بیوی کے رشتے پر 100 آیات ہیں۔ 100 کسی رشتے پر اتنی آیات نہیں ہیں جتنی خاوند اور بیوی پر آیات آئی ہیں۔ 100 آیات ہیں کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس سے خاندان بنتے ہیں۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا خاوند اور بیوی تھے، اور اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے، اور جنت کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں لیکن اداس بابا جی دا دل ہی نہیں لگتا، کدی ایدے میں دن کدی ایدے میں دن، کھاون پیون ہر شے دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے حوا کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ قدر پیدا کرنے کے لیے، قیمت بٹھانے کے لیے۔ اب تو چونکہ رشتوں کی قدر نہ ماں باپ سکھاتے ہیں نہ یہ یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تو سارے کاروباری لوگ ہیں، پیسہ کمانا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی عالم بنانا ہے یا تمہیں کوئی پڑھا لکھا بنانا ہے، ان کا کام ہے پیسے بنانے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارا زمانہ تھا جب ہمارے استادوں کو یہ فکر ہوتا تھا کہ بچہ پڑھے اور بچہ کچھ حاصل کرے۔ یہاں تو ہے نا جیب گرم کیتی جاؤ، ڈگریاں لے جاؤ، دے چھڈن گے تم، یہ کڑی گل۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سننا بچیو، بچو غور سے، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھتے ہیں۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی میں آ رہا ہوں۔ میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ اور یہ بچیاں بچے تم ماں کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرتے ہو۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں۔ سننا ذرا غور سے، سنو میری طرف دیکھو، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کوئی نشانی بتائیں۔ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، اور ان بیٹیوں کا بھی قصور نہیں، قصور تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ ماں کی قدر تو نبی کی زندگی بتاتی ہے، نبی کی سیرت بتاتی ہے، یہ چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں 2 + 2 = 4۔ اور فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی عامر۔ وہ درمیانے قد کا ہوگا، رنگ کالا ہوگا، اس کو برس، یہ پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا، کمر پہ ایک سفید نشان ہے۔ جب آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ علی اور عمر کو اویس کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی اور نبی کے یار غار، 4 بڑے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کرانا۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی، سنو بچو، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ تو میرے نبی کی سیرت بتائے گی کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے۔ ہمارے پورے ذمہ داروں میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، شہروں میں بھی ایسا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کی تربیت کی اور ان کا حق ادا کیا، یعنی وراثت کا حصہ ان کو دیا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ کیونکہ بہنوں کو، ہمارے ہاں تو ذمہ داروں میں وہ پٹواری کو پیسے دے کے، وہ غلط انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کرا لیتے، جہنم کے انگارے خریدتے ہیں۔ تو بہنوں کو دینے کا کوئی دستور ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں دیں
اور فرمایا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے فاطمہ۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری زندگی، آپ کس طرح گھر میں زندگی گزارتے تھے، دو جہان کے سردار ہو کر برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، اتنے قاب قوسین، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس سے بعد کوئی درجہ ہے؟ ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه ولا ما يرى۔ اتنا قرآن بولے میرے نبی کی صفت میں، جن کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قنعان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایسے نبی ہیں ہمارے تمہارے، ان کا دامن پکڑو، ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی سیکھو۔ فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹو بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سمجھ تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں۔ جوان، اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ایک دو تھوڑی رالاں کٹھی کر کے تو 2-4 قطرے ڈھے پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر 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 پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو جی گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے زمیندار اندر گیا جا کے پراندہ پھا کر اور جا کے سو گیا۔
صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے. اسے کہا بھائی آج میری خیر رہیں. وہ بھاگا ہوا گھر گیا, خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی. تو زمیندار آیا, ہلو کرمیا دی وہ گھوڑا کی دے اگر یہ کھلوتا ہے وہ پھٹے منہ میں گھوڑا ہے, وہ تو خرگوش ہے. وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی, یہ گھس 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 کے خرگوش بن گیا. تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے, قد اور چھوٹے ہوں گے. جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ. سبحان اللہ, کیا کہنے. اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتی ہیں نا غرارت شادی کے موقعوں پر, اس کو ایسے ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں, سنبھالا نہیں جاتا. اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی, 3 میل. تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا. قدرت تو اللہ کی ہے, اس میں وزن نہیں ہوگا. تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں, اور ایک نہیں ہوگا, 100 جوڑے ہوں گے. ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے, اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا. تو اللہ قدیر ہے. تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج, کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ, ہمیں تو یہی کافی ہے, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. کہ چلو تجھے یہی کافی ہے, اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ, وہ ہے 125 فٹ, تو 5.5 فٹ. وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر. تم وہ جج بولیں گا وہ میری بیگم, وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے, میرے تو 100 جوڑے ہیں, کیڑے جوڑے پہ ہوئے ہیں تم. اور بے وقوف, اللہ کی نعمت کی قدر کر, اللہ 125 فٹ کا دے گا. سن لی جنت کی حور, تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ, یعنی مطلب ہے بے شمار, کوئی حد نہیں. 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا, یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال, دور سے چوری پکڑی جاتی